اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جبکہ اللہ نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی۔ اور وہاں اللہ نے ذریت سیدنا ابراہیم کو جا ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ بحوالہ مسند احمد 150/5، 166، 167 و مسلم کتاب المساجد۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں یا جہاں کہیں بھی سجا رکھے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یہاں یا جہاں صریح ظلم ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے، لیکن اہل بدعت نے اب بھی بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا، اور بعض نمازوں کے لیے قبلہ بھی کوئی اور۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ بہیمۃ الانعام سے پالتو چوپایاں مراد اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبے ہیں۔ ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذبح کرنا ہے، جو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ اور ایام معلومات سے مراد ذبح کے ایام تشریق ہیں، جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحج اور 3 دن اس کے بعد ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے 20 ذی الحجہ اور ایام میں معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں، تاہم یہاں معلومات جس سیاق میں آیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں، واللہ اعلم۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا
بالبیت العتیق، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ عتیق کے معنی یعنی 10 ذی الحج کو جمعرائے کبریٰ یا عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول یا اصغر حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے، تیل خوشبو استعمال کر لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے وغیرہ۔ اور نظریں پوری کریں، یعنی اگر کوئی مانی ہوئی ہو، جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے۔ عتیق کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کر لیں، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمعرائے عقبہ یا کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں جمعرائے عقبہ و کبریٰ۔ جبکہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے، اور طواف وداع سنت موقدہ یا واجب ہے جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے حائضہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے۔ بحوالہ ایسر تفاسیر ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیا ہے، یعنی ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ رجس کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں، یہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔ جھوٹی بات سے پرہیز، جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قسم بھی ہے، جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں، مثلاً اللہ کی اولاد، فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک، یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا، جیسے کفار بعض سے بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کر رہیں گے، یا اپنی طرف سے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے، جیسے مشرکین بحیرہ صائبہ، وسیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔
اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، جس کے مصدری معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر و باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ اسلام، دین حق، یعنی جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر نوچ کھاتے ہیں، یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دے اور سراغ نہ ملے، دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے، اور جو ہی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے، اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہے۔ جیسے جنگ میں ایک شعار مخصوص لفظ بطور علامت اختیار کر لیا جاتا ہے، جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہیں جو اعلام دین یعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں، جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شاعر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استثمان ہے، اس کے معنی معلوم نہیں، یعنی عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہے جن کی بنیاد تقویٰ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ فائدہ سواری، دودھ، مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نہر ذبح کرنا ہے، یعنی ذبح ہونے تک تمہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا، یہ حج کی قربانی ہے۔ فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ بحوالہ صحیح بخاری، کتاب الحج، باب رکوب البدن۔